السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیات نمبر 35 تا 45 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال اما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے؟ کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا
اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے بچتاتے ہوئے، تو انہیں آ لیا سچی چنگاڑ نے، تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، تو دور ہوں ظالم لوگ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں یعنی کہ قومیں پیدا کی، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ معزز ناظرین، اس کا ترجمہ یہاں تک اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے قبروں سے زندہ، یعنی انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں، اور اسی خیال باطل کی بنا پر کہنے لگے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس سے دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی۔ پیغمبر علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے، تو ان کے حق میں بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں اپنے کفر و تکذیب پر جبکہ عذاب الہی دیکھیں گے، یعنی وہ عذاب و ہلاکت میں گرفتار کی، یعنی وہ عذاب و ہلاک میں گرفتار کیے گئے، یعنی وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہوں انبیاء کی تکذیب کرنے والے، مثل قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کے، جس کے لیے ہلاکت کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی، اس میں کچھ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے، اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں، اور ان کے عذاب و ہلاک کا بیان سبب عبرت ہو، مثل عصا و ید بیضا وغیرہ معجزات کے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین کو یہ میں جگاتا رہتا ہوں اور یہ آپ سے درخواست رہتی ہے کہ آپ اس میرے یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا ہے، خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو یہ ویڈیو اس پروگرام کو شیئر کریں، اور جہاں تک آپ اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔